اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم اجمعین. Assalamu alaikum women and womenat, you're watching Anam and Aruj Naqvi Fusion and this is me Sayyida Anam Naqvi, and today's episode is very important episode because it's going to be discussing the matters regarding evil eyes, جو کہ ہماری زندگی کے بڑے اہم مسئلے ہیں کہ ہمارے رزق کو، کاروبار کو، خوبصورتی کو، اچھے لباس کو، ہماری سوشل لائف کو ہمارے اپنے ہی سم ٹائم جانتے نہ جانتے اتنا ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نظر بد کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ تو اپنے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے اور لوگ جو کہ حسد رکھتے ہیں، اور حاسد کی لڑائی آپ سے نہیں ہوتی ہے، حاسد کی لڑائی ہوتی ہے اللہ کی رضا سے کہ پروردگار مجھے کیوں نہیں عطا کیا، اس کو کیوں عطا کیا، مجھے یہ لباس کیوں نہیں عطا کیا، اس کو ملا، یہ گھر مجھے نہیں ملا کسی اور کو ملا، یہ ایسی گاڑی مجھے نہیں ملی کسی اور کو ملی. لہٰذا آج ہم ڈسکس کریں گے قرآن پاک سے اور پیغمبر اسلام سے، اہل بیت علیہ السلام سے انتہائی اہم دعائیں، وظائف which can protect you, secure you and it can also ensure you from the evil eyes. جی بالکل آپ صحیح سن رہے ہیں کہ آپ کو ایک لائف ٹائم انشورنس مل جائے گی ان دعاؤں کے ذریعے، کہ جو دعائیں ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ انجام دیتے رہیں تو جیسے آپ نے کوئی انشورنس پالیسی خرید لی ہے اسی کی مانند ہوگا. تو آج ہم آغاز کریں گے سب سے پہلے، کیونکہ ہم نے کہا کہ معصومین علیہ السلام نے جو دعائیں اور جو وظائف تعلیم کی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. تو شروع کریں گے پیغمبر اسلام رسول خدا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم اجمعین، کہ کیسے رسول خدا نے خود حسنین کے لیے، خود مولا حسن و حسین علیہ السلام کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم اجمعین، جناب زہرا کے فرزندان کے لیے رسول پاک نے نظر بد سے بچنے کا اہتمام کیا. خود جبریل خدا کی جانب سے دعا لے کر آئے جو کہ مفاتح الجنان میں منشن بھی ہے، اور پیغمبر اسلام کو باقاعدہ وحی کی گئی کہ حسنین کی معوذتین کے ذریعے حفاظت کی جائے. اور ہم سب جانتے ہیں معوذتین کیا ہے، سورہ والناس ہے اور سورہ فلق ہے، یعنی کہ اتنا اہم ہے کہ یہ دو سورے آپ کو دشمن کے شر سے اور نظر بد سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ خود یہ سورہ فلق و سورہ ناس امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام سید شباب اہل الجنہ کی حفاظت کے لیے دیے گئے. تو جی عروج، پہلے تو ہم اس ٹاپک پر ریفلیکٹ کرتے ہیں، نظر بد کیوں ضروری ہے کہ ہم اتنے وظائف اور دعاؤں کو لے کر ایک پروگرام کر رہے ہیں. نظر بد جو ہے وہ برحق ہے، سب کو معلوم ہے. آپ کو کسی کی خوبصورتی پسند آ سکتی ہے، کوئی بچے جو ہیں وہ امتحانات میں یا اپنی سٹڈیز میں ٹاپ کرتے ہیں تو آپ کے دل میں بھی حسرت آتی ہے کہ میرا بچہ، گھر کا بچہ بھی اس طرح سے ٹاپ کرتا ہے، ایک حسرت آ جاتی ہے. اب انسان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ نظر بد ہے یا پھر کس نگاہ سے وہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو ہر وہ مسلمان جو کہ چاہتا ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائی کی نظر بد سے محفوظ رہے، جس کا اس کو خود بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے یا اس سے جیلسی کی نگاہ سے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بار اس کی انٹینشن ہو آپ کے بہن بھائی کی نظر لگانے کی، لیکن جب وہ محرومی پیدا ہوتی ہے کہ یہ چیز میرے پاس نہیں دوسرے کے پاس ہے تو اس چیز سے ڈرنا چاہیے اور اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے قرآنی وظائف سے اور اہل بیت سے توسل کے ذریعے. اور اکثر ہی ہم نے سنا ہوا ہے، اور چھٹے امام علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اگر خدشہ ہو کہ نظر بد لگ گئی ہے یا لگ سکتی ہے تو 3 مرتبہ کیا پڑھا جائے. کوئی الگ چیز نہیں ہے، آپ اور میں سب جانتے ہیں کیا پڑھنا ہے. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بہت خوبصورت یہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس جملے کی، اس میں آپ پروردگار عالم کا ذکر کر رہے ہیں اور اس جملے کے ذریعے آپ اپنے رب کا نام لے کے صرف یہ چاہتے ہیں
کہ جس کا بھی خدشہ ہے آپ کو کہ آپ کو کسی غیر نے دیکھ لیا کہ نظر بد لگ سکتی ہے آپ کے بچے کو، آپ کو یا گھرانے کے کسی بھی افراد کو لگ سکتی ہے، صرف 3 مرتبہ آپ ذکر پروردگار عالم کریں اور یہ جملات کو 3 مرتبہ دہرا کر خود پر دم کر سکتے ہیں یا پھر صرف تلاوت کر لیں۔ میں ساتھ ساتھ کو واضح کرتی جاؤں گی، ابھی تک ہم نے 2 آپ کو اہم وظائف بتا دیے۔ خود پیغمبر اسلام کو جبریل نے موعظتین دیے امام حسن حسین کے لیے، سورہ فلق و سورہ الناس، یہ پہلی چیز ہے جو آپ فوری طور پہ کر سکتے ہیں، اس کی تلاوت۔ اور دوسرا یہ کہ جو بھی عروج بتا رہی تھی کہ چھٹے امام سے صادق آل محمد علیہ السلام نے کہا کہ نظر لگنا برحق ہے، کیا پڑھ سکتے ہیں 3 مرتبہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اور ماشاءاللہ یہ ورد جو ہے ہم اس کو ریٹن فارم میں یا پکچر فارم میں ساتھ لگا دیں گے کہ آپ پڑھ کے پھونک بھی سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے وظائف جیسے جیسے روز بتاتی جائیں گی میں ساتھ ساتھ واضح کرتی جاؤں گی، کوشش رہے گی کہ ہم اس کے ساتھ پکچر بھی اٹیچ کر دیں۔ تو نیکسٹ میں بتاتی ہوں، اس کے بعد پھر ہم عروج سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم اجمعین، مولا فرماتے ہیں کہ جو بھی نظر بد سے بچنا چاہے وہ سورہ قلم کی ورس 51 ہے، آیت 51 ہے، جس کا سٹارٹ ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ، یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اور میں عروج سے کہوں گی کہ اس آیت مبارکہ کو پھر سے ریپیٹ کر دیں اور اس عمل کے بارے میں بھی ذرا بتا دیں کہ جو مولا حسن نے کہا کہ اس آیہ کی تلاوت کر لیں تو آپ حاسد کے شر سے نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ نوٹ کر لیں کہ یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 51 ہے، ریفرنس اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ خود قرآن پاک کھولیں اور اس آیت کو نوٹ ڈاؤن کر سکیں۔ مختلف روایات ہیں، آیت نمبر 51 بھی ہے، صرف اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور آیت نمبر 51 اور 52 دونوں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور یہ سورہ قلم کی 29ویں پارے میں ہے سورہ قلم، اور اس کے بالکل اینڈ پہ جب یہ سورہ اینڈ ہو رہا ہے تبھی یہ 2 آیات آپ کو ملیں گی۔ ترجمہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں، اور سٹارٹ ہوتی ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ سے، اور اینڈ ہوتی ہے، اختتام ہے ذکر للعالمین سے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ لازمی طور پر آپ سے شیئر کروں گی تاکہ آپ کو اس کا مقصد معلوم ہو جائے۔ اب یہاں پر ہے اور کفار جب قرآن کو سنتے تھے تو معلوم ہوتا کہ یہ لوگ تمہیں گھور گھور کر ضرور پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب وہ یقین نہیں کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم مرتبت بہت عمدہ قرآن پاک کی تلاوت بہت خوبصورت کیا کرتے تھے، تو جو کفار مکہ تھے وہ اس طرح کی نظروں سے دیکھتے تھے کہ آپ کو نظر لگا دیں۔ تو اس کے بعد کیا فرمایا قرآن پاک کی تلاوت میں؟ وما ہوا سے اگین سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ قرآن تو سارے جہان کی نصیحت ہے جس پہ کہ وہ یقین نہیں کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب پروردگار عالم کی قرآن پاک کی ذکر پروردگار عالم کی تلاوت کرتے تھے جو کہ تمام لوگوں کے لیے نصیحت تھی، تو یہ لوگ آپ کو نظر بد لگانے کی نیت سے آپ کو دیکھتے تھے، تو تب اس آیہ مبارکہ کا نزول ہوا کہ یہ آپ کو پھسلا دیں گے، اس بری نظر سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ آیہ مبارک کا مقصد بھی یہ ہے کہ جب آپ کو خدشہ ہو کہ آپ کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، خدشہ ہو یا پھر معلوم ہو جائے کہ لگ گئی ہے، تب آپ اس آیہ مبارک کی تلاوت کر کے، ایک مسلمان کا یقین ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کے اور کوئی ذکر نہیں ہے، آپ اس کو خود کے اوپر جیسے دم کرتے ہیں پھونک بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ صرف تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی اس کی گنتی نہیں ہے، کوئی شمار نہیں کہ کتنی بار کریں، کوشش کریں اپنی جو بھی نماز پڑھیں اس کے بعد اس کی تلاوت ضرور کر لیا کریں۔ اور کتنا یہ اہم ہے کہ ساتھ ساتھ بتاتے جائیں کہ یہ کوئی زمانہ جہالت کی بات نہیں ہے جو آپ کہیں کہ ایسی چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں اور ہم سائنس کے دور میں جی رہے ہیں، یہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ خود رسول پاک کو نظر بد لگائی گئی، خود سید شباب اہل الجنہ اس نظر بد کا شکار ہوئے، اور روایات میں یہ اذکار ملے۔ جو اذکار ہم آپ سے پیش کر رہے ہیں یہ کافامی جو کہ دعاؤں کے مجموعہ کے حوالے سے بہت مشہور راوی ہیں، اپنی کتاب مصباح میں بہت سے دعائیں انہوں نے پیش کیے مومنین کے لیے، اور کافامی سے ہمیں بہت سی روایات ملتی ہیں۔ اور ان کی اہمیت کے میں بتا دوں کہ خود ایک مرتبہ اسماء بنت امیس نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کی کہ جعفر کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، کیا میں ان کے لیے رقیہ لے لوں؟ رقیہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا بہت سے پروگرامز آ رہے ہوتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے رقیہ لینا یا تعویذ کرا لینا۔ تو رقیہ اس دعا کو کہتے ہیں جو نظر لگنے سے روکنے کے لیے لکھی جاتی ہو اور اس کا تعویذ بنایا جاتا ہے۔ اب رسول پاک نے اس کا جواب کیا دیا؟ خود اسماء بنت امیس پیغمبر اسلام سے سوال کریں، اور رسول خود جو عمل انجام دیں اور جس کو صحیح قرار دیں تو وہ مسلمانوں کے لیے ٹھیک ہے۔ تو رسول پاک نے کہا نعم،
ہاں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی چیز قضاء و قدر پہ اگر کوئی چیز سبقت لے سکتی ہے تو وہ نظر بد ہوتی ہے. بے شک. اللہ اکبر. یعنی کہ یہاں دیکھیں کہ قضاء و قدر کے فیصلوں پر بھی افیکٹ رکھتی ہے یہ نظر بد، اتنی بری ہے. پھر ایک دوسری حدیث میں بیان ہوا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین، امام نے فرمایا پیغمبر اکرم نے امام حسن حسین علیہ السلام کے لیے تعویذ بنایا. اللہ اکبر. خود رسول خدا نے رقیہ بنایا، تعویذ بنایا، پروٹیکشن فرام دا ایول آئیز، حسنین کو ان نظر بد سے بچانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے کلمات کچھ یوں تھے، اعوذ کا کما بکلمات التامہ واسماء الحسنی، یعنی کہ یہ دعا ہے میرے بتانے کا مقصد کہ تعویذ اللہ کے کلمات اور اسماء الحسنی سے، آیا مبارکہ سے جو تعلیم کیے گئے اور تجویز کیے گئے وہ بہترین حل ہیں اور قرآن کے سورے ہیں. کہ یہاں پر اس کا معنی جو تعویذ پیغمبر نے لکھا تھا اس کی ٹرانسلیشن یہ تھی، تمہیں تمام کلمات اور اللہ کے اسماء حسنہ کی پناہ میں دیتا ہوں، بری موت، موذی حیوانات، بری نظر اور حسد کرنے والے کے شر سے. اور اس کے بعد ہماری طرف دیکھ کر فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کے لیے یہی تعویذ بنایا تھا کہ جس کے اختتام پہ پیغمبر نے لکھا کہ وہ من شر حاسد اذا حسد. اللہ اکبر. یعنی کہ یہاں پر نہ صرف ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کی سگنیفیکنس بھی معلوم ہوتی رہے کہ روایات میں کتنا اس پہ سفارشات کی گئی ہیں کہ اپنے لیے دعاؤں کے ذریعے، آیات کے ذریعے اور پیغمبر کی اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے ذریعے حفاظت کی جائے. اور بہت سے لوگ ہمیں پھر ہمارے ویڈیوز کے بعد کہتے ہیں ریفرنس دے دیں، سسٹر بک کا بتا دیں. تو جتنے بھی ہم چیزیں آپ کو دعائیں پیش کریں، موسٹ آف دا دعاز اور کلمات آپ کو جو میں نے ابھی اہمیت بتائی، آپ کو سورہ قلم کی آیت 51 بتائی ہے. اس کے علاوہ مجموع البیان بک چیک کر لیجئے گا، جلد نمبر 10. نور الثقلین بک چیک کر لیجئے گا. نہج البلاغہ چیک کیجئے گا کہ نہج البلاغہ میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ چشم بد اور دعا کے ذریعے نظر بد کو دفع کرنا حقیقت رکھتے ہیں. یعنی کہ خود امیر المومنین کے الفاظ ہیں کہ دعا کے ذریعے آپ چشم بد کو دور کر سکتے ہیں. اور حدیث نبوی کے الفاظ بتا دیے اور تفسیر نمونہ چیک کیجئے. اب قرآن پاک سے اہمیت، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ابھی عروج نے سورہ قلم کی آیت آپ کو بتائی تھی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلَقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. اور یہ کفار قرآن کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ عنقریب آپ کو نظروں سے پھسلا دیں گے. اس آیا کے پیش نظر یہ معلوم ہوا اور ہم نے یہ بھی اسٹیبلش کیا آپ کے سامنے کہ لوگوں کا سٹیئر کر کے دیکھنا اور لوگوں کا گھور کے دیکھنا خود پیغمبر اسلام کے لیے خدا نے یہ کہا کہ ایفیکٹ رکھتا تھا، نظر رکھتا تھا. تو چلیے عروج نیکسٹ وظیفہ بتائیں کہ نیکسٹ کون سی آیت یا کس معصوم سے ہمیں عمل ملتا ہے حفاظت کے لیے. بہت ہی کامن اور ہم سب کو معلوم ہے لیکن عمل اتنا زیادہ نہیں ہے. ایک اور طریقہ جو ہمیں بتایا ہے وہ پھر سے چھٹے امام علیہ السلام نے ہی بتایا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بے شک نظر لگنا بالکل حق ہے، لیکن جب بھی تم اپنے کسی مومن بھائی کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ کی مومنہ بہن یا بھائی جو بھی ہیں، اس میں کسی اچھی چیز کا مشاہدہ کریں یا اس میں کوئی اچھی عادت دیکھیں. اب وہ خوبصورت ہو سکتا ہے، اس کا بزنس، اس کا لباس اچھا ہو سکتا ہے، اس کے رزق و روزی آپ سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے. تو کسی بھی اینگل سے آپ دیکھیں کہ وہ آپ سے آگے ہے یا اس میں بہت سی اچھی خصوصیات ہیں، تو آپ کو خدشہ ہے کہ اس وجہ سے آپ کو نظر بد لگ سکتی ہے. تو کیا کریں؟ اسی وقت اپنے رب کو یاد کریں تاکہ آپ کی نظر بد کا اثر اس مومن یا مومنہ بہن یا بھائی پر نہ ہو. تو کیا کہنا ہے؟ صرف ایک جملہ ماشاءاللہ آپ کو کہنا ہے، جو کہ ہر مسلمان دہراتا ہے اور بار بار دہراتا ہے. اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی کیئر کی جائے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے ہماری نظر کس طرح سے کسی اور کو لگ سکتی ہے. صرف ایک چھوٹا سا لفظ آپ کو کہنا ہے اور اپنے رب کو یاد کرنا ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ کو بھی انہی نعمتوں سے نوازے. بس ماشاءاللہ آپ کہہ لیں. اور اب بھی جیسے ہم نے کہا کہ آپ خوبصورت ہو سکتے ہیں، آپ کا گھر بار اچھا ہو سکتا ہے، آپ فائنینشلی بڑے ویل آف ہو سکتے ہیں کمپیریٹیولی اپنے ریلیٹیوز اگر دیکھیں. تو یہاں پر یہ برحق ہے کہ کوئی آپ کو ڈسکس کرے یا حسد رکھ لے یا بغض رکھ لے دل میں.
تو آپ یہ ضرور تلاوت کر لیں اپنی حفاظت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک اللہ احسن الخالقین. تبارک اللہ احسن الخالقین کے اس کی تلاوت سے پروردگار آپ کے گھر، کاروبار، آپ کی خوبصورتی، کسی بھی چیز کو نظر بد سے بچائے گا. تو جیسے کہ ہم معصومین سے پیش کر رہے تھے، ہم نے امام حسن مجتبیٰ کا بتایا ہوا عمل آپ سے شیئر کیا، چھٹے امام سے، رسول پاک سے، اور اسی طرح معصوم علیہ السلام سے دیگر جو وظائف ہمیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر بد سے بچا سکتی ہیں؟ تو یہیں پر گھر میں بلند آواز سے اذان دینے کے بارے میں بھی بڑی روایات ہیں، اور یہاں تک کہ علماء نے کہا، آپ بہت لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ شاید کوئی پوزیسڈ ہو گیا ہے یا خدا نخواستہ اس پہ سخت قسم کی تعویذات کیے گئے ہیں، بلیک میجک اور سم تھنگ. تو دیکھیے کتنا بھی یہ سخت معاملہ کیوں نہ ہو، جس شخص پہ آپ کو شک ہے کہ اس پہ کسی نے یہ کیا ہے عمل، وہ بیٹا ہے یا بیٹی، گھر کا کوئی بھی فرد، ان سے اذان دلوائیے. ایک تو گھر میں آواز آنی چاہیے اذان کی، دوسرا کہ جس پر ڈاؤٹ ہو رہا ہے آپ کو کہ وہ اس کا شکار ہے، وہ بچہ یا بچی، وہ اگر وہ بیٹا ہے، بیٹے کو چاہیے کہ وہ بلند آواز میں گھر میں اذان دے. تو اذان دینے سے شیاطین دور رہتے ہیں، اور یہ اللہ کا ایسا بلند ذکر، اور کوشش کریں کہ اذان کے تمام کلمات کہے جائیں. آپ کہیے کہ ہم پلے کر لیتے ہیں مکمل اذان. ہاں جی، مکمل اذان، کوئی جملہ مس نہ ہو. ایسا نہیں کہ ٹی وی پہ لگا لیا یا فون پر، وہ اس سے دلوائیں کہ جس بچے کے بارے میں آپ کو ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس عمل ہیں کہ جس طرح میں نے پہلے ایک ذکر کر دیا ہے کہ سخت سے سخت کسی پر اگر غلط قسم کے تعویذات کیے گئے ہیں، یا اس پر یہ ڈاؤٹ ہے کہ کالا جادو یا اس قسم کی چیزیں، اللہ معاف کرے، تو اس میں ایک دعا ہے جو کہ اتنا لوگ نہیں جس کے بارے میں جانتے، اتنی پاپولر نہیں ہے لوگوں کے درمیان، عام طور پر جانی نہیں جاتی، بٹ اٹ ہیز انلمیٹڈ بینیفٹس اس حوالے سے کہ اگر کسی نے آپ پہ شر شیطان ہے یا جنات یا اس قسم کا آپ کو ڈاؤٹ ہے یا کسی کے جادو ٹوٹکے وغیرہ کا، تو آیت اللہ مرشی نجفی نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ دعائے سیفی صغیر پڑھتے رہیں. دعائے سیفی صغیر کا دوسرا نام دعائے قاموس ہے، اور یہ مفات الجنان میں آپ کو بآسانی مل جائے گی، کیونکہ ہمارے مومنین ہمیں کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ سسٹر بک کا ضرور بتا دیا یہ کیجیے. نظر بد کے لیے جادو، سحر، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو اس کی تلاوت کریں. تو سحر کے لیے خاص طور پر، اور بڑی بری قسم کی نظر لگ جائے تو دعائے قاموس، دعائے سیفی صغیر کے علماء عرفان نے اور بڑی سفارش کی ہے اس کے بارے میں، اور خود آیت اللہ مرشی نجفی نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا. تو عروج اور کون سے میتھڈز ہم آج بتانے جا رہے ہیں ٹو پروٹیکٹ فرام دا ایول آئیز؟ بہت ہی آسان ہے، اور ماشاءاللہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں کا اور ہر مسلمان کے بلیف ہے کہ زیادہ سے زیادہ اذکار یا تو ہمیں قرآن پاک سے ہی ملیں، اور اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور اہل بیت علیہم السلام کے بتائے ہوئے ہوں. تو اب 8ویں امام علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام نے ایک طریقہ بتایا کہ نظر بد سے کیسے بچا جا سکتا ہے. آیت الکرسی کے بے تحاشا فوائد ہیں، انشاءاللہ اس پہ الگ سے پروگرام کریں گے، لیکن نظر بد سے بچنے کے لیے آپ ہر نماز کے بعد اور جب آپ کو ڈاؤٹ فیل ہو تو آپ آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کریں. اور اس کے علاوہ میں ایک اور طریقہ کار، اور آیت الکرسی عرش اعظم کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس کی تلاوت ہر نماز کے بعد تلاوت کیا کیجیے. بے شک. اب یہاں پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد، اگر آپ کو کسی کی کوئی چیز اچھی لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص جو سامنے والا ہے جس پہ آپ کو یہ فیل ہوا کہ آپ کی نظر بد اس کو لگ سکتی ہے، تو آپ اس کو نقصان سے محفوظ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تلاوت کرنی ہے آپ کو اللہ اللہ، یعنی کہ پروردگار عالم کا نام لینا ہے، پھر سے جملات دہرانے ہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اگین اس لائن کو ریپیٹ کر دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، اللہ اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور یہ اس لیے ہے کہ سامنے والے کی جو ہے اس کو نظر نہ لگے، آپ کے نظر کا انداز ایسا نہ ہو، اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہوا ہے کہ اس کو نظر لگ سکتی ہے تو آپ خود سے یہ جملے دہرا لیں، نہ کہ ویٹ کیا جائے کہ وہ خود اپنے لیے اس کو تلاوت کرے. آپ کو کسی کی کوئی چیز پسند آئی ہے، آپ کے دل میں کوئی محرومی آ گئی ہے، حسد آ گیا، جیلسی محسوس ہوئی ہے، تو فوراً سے اس کو تلاوت کر لیں، اللہ اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو کوئی ضرر، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اور یہاں پر آیات سخرہ، بہت سے لوگ ہیں جو کہ
واقف نہیں ہیں، جیسے کہ دعائے صفی صغیر سے واقف نہیں تھے، دعائے جو ہے قاموس سے اتنا فیملیئر نہیں تھے، اسی طرح آیات سخرا کے بارے میں بھی لوگوں نے زیادہ ڈسکور نہیں کیا ہے۔ الحمدللہ میں بارہا کہتی ہوں پروردگار کا خاص فضل و کرم ہے محبان محمد و آل محمد پر کہ استفادہ ہم حاصل کر سکتے ہیں بہت سی دعاؤں سے، آیات مبارکہ سے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ ہمیں قرآن سے ایسے پاکیزہ نسخے اور ایسے پروٹیکشن عطا کی ہے کہ that we do not need to go anywhere else to ask for the help کسی بھی معاملے میں۔ اور ہمارے ابھی تک بھی الحمدللہ چینل پر دعاز اینڈ مناجات کی پلے لسٹ میں بڑی ہی عظیم دعائیں ہم نے آپ کے لیے پیش کی اور ابھی بھی ڈیلی ہم کر رہے ہیں۔ تو آیات سخرا جو ہیں یہ سورہ اعراف کی آیات ہیں 54 to 56۔ اس کو آپ خود قرآن مجید کو کھولیے اور پڑھیے، تلاوت کیجئے کہ جو شخص اس کو تلاوت کرے گا وہ نظر بد کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ یہ سورہ اعراف کی آیات ہیں from 54 to 56 جن کو کہا جاتا ہے آیات سخرا، اور علماء عرفان نے اس کے بارے میں کافی سفارش کی ہے۔ یہ ہیں وظائف اور اذکار جس سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اور اللہ کی مدد آپ کی شامل حال رہے گی۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی طریقے ہیں کہ گھر میں جانوروں کو پال لینا۔ کون سے؟ اب میں نے بولا جانوروں کو پالیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر جانور کو پالیں، منی زو بنا رہے ہیں اب ہر قسم کا جانور نہیں۔ ہم بات اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹ رہے ہیں، we are talking about those animals who can help you to deal with the issues like evil eyes and who can be alert کہ evil eyes کے معاملات میں جانوروں کے سینسز اللہ نے بہت زیادہ اسٹرانگ بنائی ہیں۔ بے شک اس میں کچھ روایات، اب ہم جانور بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی انسانی تجربات اور مشاہدات کی بنا پر بول رہے ہیں کہ وہ ایسے یہ جانور رکھ لیے جائیں، نو، نہ ہی ہم اپنے پرسنل فیورٹس کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ جانور جن کے بارے میں اہل بیت سے ہمیں روایات ملی ہیں، پیغمبر اسلام سے روایات ملی ہیں، جو ہماری اسلامی احادیث اور روایات میں آیا ہے کہ رکھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، اور وہ جانور خود خدا کا ذکر اور حمد و ثنا کرتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ اہل بیت کے دوست ہیں، ہم ایسے جانوروں کا ذکر کریں گے، اور وہ جانور جو کہ شیاطین کے آنے کے بارے میں بڑے الرٹ ہوتے ہیں، اگر وہ جانور، ابھی ہم بتائیں گے وہ جانور کون سے ہیں، لیکن ان جانوروں کی لسٹ ہم آپ کو دینے والے ہیں کہ جن کے رکھنے سے شیاطین اگر گھر میں آئیں تو ان کے ساتھ بزی ہو جاتے ہیں، ان جانوروں کے ساتھ، اور آپ کے بچوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے۔ آپ نے کبھی آبزرو کیا ہوگا کہ کوئی بھی معصوم بچہ نیند میں گھبرا کے اٹھ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، بہت برے طرح سے رونے لگتا ہے۔ اٹ ہیپنس کہ جب بچے کا شیطان اس پر حملہ کرتا ہے یا اسے خواب میں آ کر ڈراتا ہے تو بچہ اس طرح گھبرا جاتا ہے۔ ایک تو وہی ہے جو ہم نے بتایا، معوذتین پڑھ کے سلائیں بچوں کو، نعت علی کا ورد بھی کریں۔ دوسرا یہ، ان جانوروں کو گھر میں رکھیں گے تو عروج وہ بتائیں کہ کون سے جانور ہیں کہ جن کو گھر میں رکھا جائے اور جن کے بارے میں کافی تاکید کی گئی ہے۔ اب جن کے تو گھر میں آلریڈی ان میں سے کوئی بھی ایک جانور موجود ہے وہ تو پروردگار عالم کا شکر ادا کریں، اور جن کے پاس نہیں ہے اور وہ رکھ سکتے ہیں وہ ضرور رکھیں، اور جو نہیں رکھ سکتے تو ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک سے، احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اہل بیت علیہ السلام نے جو طریقہ کار ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے وہ ہم نے سب آپ سے شیئر کر دیا ہے۔ کون سے جانور رکھنے چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پالتو کبوتر جو ہوتے ہیں، کبوتر کا ویسے ہی بار بار تاکید آئی ہے، ڈیفرنٹ روایات ملتی ہیں تاکید کیوں آئی ہے۔ جلدی سے جانور بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں، کیونکہ کبوتر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ذکر خدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی حمد کے بارے میں ذکر کریں گے، کیوں اس کی فضیلت ہے، کبوتر کی تاکید زیادہ کیوں ہے کہ پالتو کبوتر ذکر خدا کرتا ہے، اہل بیت کو دوست رکھتا ہے، اور گھر والوں کی، جس گھر میں ہوتا ہے ان کی خیر و برکت کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ تو کبوتر کی سب سے زیادہ تاکید آئی ہے نمبر 1 پہ۔ اس کے علاوہ جو آپ رکھ سکتے ہیں وہ مرغا ہے، وہ بھی پالتو ہی ہونا چاہیے، مرغ جس کو کہتے ہیں، کہ اس کی بھی بہترین صفات ہوتی ہیں، جیسے کہ اس کا اذان دینا اور مختلف چیزیں اور اس کے بارے میں مولا نے بھی کہا کہ جو مرغ ہے وہ اوقات نماز کا خیال کرتا ہے۔ ہم ان جانوروں کی بات کریں کہ جن کے اندر صفات بڑے اچھی عبادت کی ہیں، تو کبوتر کا جہاں ذکر کیا تھا، کبوتر اللہ کا ذکر مسلسل کرتا ہے، اہل بیت کو دوست رکھتا ہے۔ خود رسول خدا نے سرخ کبوتروں کا جوڑا پال رکھا تھا، اور جو پالتو کبوتر ہوتے ہیں یہ شیاطین سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور جب مرغ کی بات کی ہے تو مرغ نماز کے وقت کو شناخت کر لیتا ہے
کوئی الارم نہیں سیٹ کرنا پڑتا ہے، مرغ خود اٹھا دیتا ہے. جس بار مولا نے کہا کہ اگر کبوتر پر پھیلاتا ہے تو اس کا رکوع و سجود ہے، اور اگر کبوتر فریاد کرتا ہے تو اگر مرغ فریاد کرتا ہے یہ اس کی نماز ہے. تو دیکھیں کہ ان جانوروں کو اور پرندوں کو ہم نے سمجھا نہیں کہ یہ بھی نماز ادا کرتے ہیں اور یہ بھی رکوع و سجود کرتے ہیں. اسی وجہ سے ان کا گھر میں ہونا باعث برکت. اب جن جانوروں کے نام لیے اور وہ کس طرح آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہے، یہ ہم خود سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ نظر بد یا کچھ پرابلمز، کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں پاتے، تو یہ جانور ان کو اپنے اوپر لے لیا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ نظر بد آپ تک پہنچتی نہیں ہے. تو کبوتر ہے، مرغ ہے اور بکرا یا بکری ہو سکتے ہیں. اگر یہ جانور آپ کے گھر میں موجود ہوں یا ان میں سے ایک موجود ہو تو یہ آپ کو جنوں کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں، شیاطین کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، چشم بد سے آپ محفوظ رکھتے ہیں اور موت کے خطرات کو ٹال دیتے ہیں. بہت بڑی بات ہے جو کہ اس کا حق ادا نہیں ہوا. ہم پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں کہ موت کے خطرے تک کو ٹال دیتے ہیں. اگر گھر میں بکری کا بچہ، کبوتر کے جوڑے رکھے ہیں آپ نے اور مرغ کو رکھا ہے، یہ وہ پرندے ہیں کہ جو اپنے اوپر مصیبت لے لیتے ہیں. بکری کا بچہ ایسا جانور ہے جو خود پر وہ مصیبت لیتا ہے، موت تک کا خطرہ ٹل جاتا ہے. ایک شخص نے پیغمبر اسلام سے اپنی تنہائی کی شکایت کی تو تنہائی کے حل کے لیے خود رسول پاک نے اس کو جو عمل بتایا، کہا کہ گھر میں وہ کبوتر پال لے. اب پروردگار ہم سب کو لے کے جائے حج و عمرہ کی زیارات کے لیے کہ وہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اور ہمیں زیارات مقامات مقدسہ کربلا بھی کروائے کہ وہاں پر بھی حرم میں آپ نے کبوتر دیکھیں، کیونکہ کبوتر کے اندر صفات عبادت کی بہت ہیں. وہ اہل بیت سے بڑی محبت رکھتا ہے، پیغمبر اسلام سے بڑی محبت رکھتا ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. تو جب آپ مدینہ جاتے ہیں تو بھی آپ کو بڑے کبوتر نظر آتے ہوں گے. تو یہ وہ کبوتر ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پالے تھے، جو آپ کو حرم رسول خدا میں نظر آتے ہیں. تو خود اللہ کے ہی ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پالے تھے، آج تک آپ کو حرم میں کبوتر. خود مولا حسین علیہ السلام کے حرم کو جو مشاہدہ کر کے آئے ہیں، دیکھا ہوگا کہ حرم نے آدھی رات کے وقت بھی، نماز شب کے وقت بھی کبوتر ہوتے ہیں، فجر کو جاؤ تو بھی کبوتر ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ بھی اتنی سینس رکھتے ہیں اور اولیاء خدا کے مقامات کو اور شباب اہل الجنہ کے مقامات کو پہچانتے ہیں، اس سے بابرکت ہے. ساتویں امام نے اسی طرح کہا کہ گھر میں جانور شیاطین کو جو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ جتنے بھی جانور جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ایسے ہیں کہ اگر گھر میں شیاطین آ جائے تو ان سے یہ نفرت کرتے ہیں. اور کبوتر کا غوٹر غو کرنا جو ہے وہ قاتلانہ امام حسین علیہ السلام پر لعنت کرنا ہے، جو کہ اس کی ایک صفت ہے. تو عروج ہم نے فہرست جانوروں کی بتا دی، بس ایک بار ریپیٹ کر دیں اور پھر ہم نیکسٹ ان کو میتھڈس شیئر کرتے ہیں. پالتو کبوتر، پالتو مرغ ہو سکتا ہے، جس کو آپ عام زبان میں مرغا بھی کہتے ہیں، لیکن پالتو ہونا چاہیے. اور اس کے بعد بکرا یا بکری، جو بھی جانور ہیں، میں ایک اور ان کے بارے میں ان کے کس طرح آپ کے لیے مفید ہیں وہ شیئر کر دیتی ہوں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شیاطین اور جنات گھروں میں آتے ضرور ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، اور جو بھی نماز اور قرآن پاک کی آپ تلاوت کرتے ہیں وہ ویسے ہی آپ سے ان کے خطرات ٹل جاتے ہیں. تو جب بھی شیاطین اور جنات گھروں میں آتے ہیں تو جانوروں میں مشغول ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جن چھوٹے بچوں کا بھی انم ذکر کر رہی تھی کہ وہ نیند میں ہوتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، تو شیاطین ان سے کھیلنے لگتے ہیں، اس لیے وہ ڈر جاتے ہیں. تو ان کا دھیان گھر کے بچے جو کہ چھوٹے ہیں، جن کو کوئی سینس نہیں ہے، بالکل ہی گود میں اٹھانے والے بچے اتنی کم عمر کے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان جانوروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان سے کھیلنے لگتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے کہ یہ جانور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی شیاطین سے اور جنات سے محفوظ رہتے ہیں. اور ایک اور طریقہ کار ہے چھوٹے بچوں کے لیے، صدقے کے بارے میں ہم اکثر آپ سے ذکر کرتے ہیں کہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے اور نظر بد کو بھی دور کرتا ہے. تو صدقہ تو دینا ہی چاہیے ہر روز، یا جب بھی آپ کی حیثیت ہو یا آپ کی استطاعت ہو. آپ ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار یا ہفتے میں 2-3 بار صدقہ ضرور دیں، کیونکہ چھوٹے بچوں کے لیے تو عقیقے کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے کہ جب آپ وہ عقیقہ کرتے ہیں تو وہ بچے کا ایک طرح سے صدقہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو نظر بد نہ لگے اور آئندہ زندگی کے لیے وہ محفوظ ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے. اذکار کے بعد ہم نے آپ کو جانوروں کے بارے میں بتایا، اور اب ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں بہت اہمیت رکھتا ہے. عقیقہ بالکل لائٹ نہ لیں. نیور ایور ٹیک دس اسلامک ٹریڈیشن آف عقیقہ. یہ سنت ہے، اور اس لیے کیونکہ ہماری ہی حفاظت کے لیے. عقیقہ ویسے زندگی میں ہر شخص کا ایک بار ہوتا ہے عمومی طور پر، لیکن کیا آپ جانتے ہیں
کہ 11ویں امام نے 12ویں امام کے کم از کم بھی 100 مرتبہ عقیقے کیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرج. کئی سو مرتبہ 11ویں امام نے 12ویں امام کے لیے عقیقہ کروایا تھا. کیونکہ عقیقہ اللہ کی راہ میں اس جانور کا ذبح ہونا، اس کا خون بہنا اور پھر اس کو ناداروں میں تقسیم کر دینا، یہ بہت بڑا، جیسے عروج بتائی تھی، بہت بڑا یہ صدقہ ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ زندگی میں ایک بار ہی عقیقہ کروائیں. آپ کبھی بھی اس نیت سے کم از کم آپ وہ عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس میں 1 سال کے لیے، جو آپ بڑی انشورنس پالیسیز تو لیتے ہیں نا، پھر بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن for 1 year your life is going to be insured if you intend to give something in the way of Allah. ایک قربانی دیں، ایک جانور کی قربانی. تو اپنی جانب سے، اپنے اہل خانہ کی جانب سے کم از کم سال میں 1 مرتبہ ایک جانور کو جب آپ ذبح کرتے اور اس کے گوشت کو ایسے تقسیم کر دیتے ہیں عقیقہ کی مانند، تو آپ انشورڈ ہو جاتے ہیں، all covered جیسے کہتے ہیں، you are all covered. تو اللہ کی جانب سے آپ انشورنس رکھتے ہیں اپنی مال کی، اولاد کی، صحت کی اور خوبصورتی کی، کاروبار کی، کہ نظر بد سے بچ جاتے ہیں. گھر میں جب بھی مصیبتیں آنے لگیں، آفتیں آنے لگیں، بیماریاں بڑھنے لگیں، سب سے پہلا کام یہ کریں، ایک جانور کی قربانی دیں اور اس کو مساکین میں اس کے گوشت کو تقسیم کر دیں. اور ہمارے گھروں میں آئی تھنک آپ جو سن رہے ہیں جانتے ہیں کہ کتنا اہم عمل رہتا ہے صدقہ کا، خیرات کا. اور آپ دیکھیں صدقہ و خیرات سے بھی اوپر ہے جانور کا ذبح کیا جانا، تو یہ ضرور کریں. تو عروج یہ تو ہو گیا عقیقہ کے ذریعے حل اور آیات کے ذریعے حل. مومنین سے یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ کسی مومن کو کھانا کھلانا اور ان کے لیے صدقہ میں کچھ دینا، یہ بھی کتنا عظیم ایک عمل ہے کہ جو نظر بد سے بچاتا ہے. کہ امام علی نے فرمایا تھا کہ جب مولا حسن و حسین کو نظر لگی تو پروردگار نے حسد کے شر سے بچنے کے لیے خود جبریل کے ذریعے تعویذ بھیجا. اور اگر آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ بخار اچانک سے آ جائے، بیماری اچانک سے آ جائے، آفت اچانک سے آ جائے اور سمجھ میں نہ آئے کہ سورس کیا ہے، ہم تو کہیں نہیں گئے، ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، وی نیور نو کہ کب کوئی مصیبت آ رہی ہے. تو اس ٹائم پر جب کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کھانا کھلائیں، یتیموں کو کھانا کھلائیں، مساکین کو ڈھونڈ کے کھانا کھلائیں، صدقہ دیں. صدقے میں کھانا بھی دے سکتے ہیں، کپڑے بھی دے سکتے ہیں. اور جب کسی غریب کو آپ طعام کھلاتے ہیں تو اللہ آپ پر سے مصیبت کو ختم کر دیتا ہے، چاہے وہ جتنی بھی سخت ہو. عروج اور کوئی اعمال ہیں یا اب ہم نظر بد پہ روشنی ڈالتے ہیں بائی دا اینڈ آف دا پروگرام؟ اینڈ میں ریپیٹ کر دیں گے سارے اعمال کو آپ کے لیے. اور جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، روایت کسی اور سے نہیں بلکہ خود امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ وحی آئی تھی حضرت جبریل کی طرف سے کہ جب امام حسن و حسین کو نظر لگنے سے جو ہے محفوظ رکھنا تھا، یعنی کہ کسی کی نظر لگ جائے تو کیسے محفوظ رکھا جائے، یہ اسپیشلی میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. امام علی علیہ السلام سے روایت ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل کی طرف سے امام حسن و حسین علیہ السلام کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا چیز تعلیم کی گئی تھی، وہ تھی سورہ ناس اور سورہ فلق، جس کے ذریعے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو محفوظ کیا جائے. تو کوئی چیز ہم نے آپ سے ایسی شیئر نہیں کی جو کسی اور کی بتائی ہوئی ہو. قرآن پاک میں انم نے جو ہے ایک سورہ میں نے شیئر کیا، اور میں انم سے کہوں گی جو انہوں نے ایک اور سورہ قرآن پاک کا شیئر کیا ہے، ہم وہ تمام آپ کو اینڈ میں ریپیٹ کر دیتے ہیں. سورہ قلم جو کہ 29ویں پارے میں ہے، اس کی ٹرانسلیشن کچھ جملے میں نے آپ سے شیئر کیے تھے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آیت مبارک سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے، اینڈ کہاں پر ہو رہی ہے. وہ آپ نے تلاوت کرنی ہے نظر بد کے لیے. ایک سورہ انم نے بتایا، وہ ریپیٹ کر دیتی ہیں. سورہ ناس، سورہ فلق آپ نے نہیں بھولنی. آیت الکرسی کو ذہن میں آپ نے ضرور رکھنا ہے. اس کے بعد اللہ کا ذکر ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا. تو کچھ بھی چیز قرآن پاک اور حدیث جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے دور نہیں ہے. آپ ان کو تلاوت کریں. اور بلکہ انم کے بتانے سے پہلے ایک اور چیز کلیئر کر دوں، گھر میں جو ڈیفرنٹ ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں،
وہ لگانے سے بہتر ہے، جن کا علماء کی نظر میں بھی اور ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ صرف ڈیکوریشن پیسز ہی رہتے ہیں۔ بلو کلر میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے مارکیٹس میں پڑے ہوتے ہیں، جبکہ آیات قرآن پاک ہمارے لیے بہترین کام کرتی ہیں، ہمیں محفوظ رکھتی ہیں، اور بہت سے ہمارے ممالک جو مسلم ممالک ہیں وہاں پر کارپیٹس کے اوپر لکھے ہوئے جو کہ جن کو دیواروں پہ لگایا جاتا ہے یا بینرز کی فارم میں جو قرآن پاک کی آیت ہم نے آپ کو بتائی ہے، لوگ گھر میں بھی لگاتے ہیں تاکہ نظر بد سے محفوظ رہا جا سکے۔ بالکل، اور میں ذرا نظر بد کی حقیقت پہ تھوڑا سا 2 منٹ گفتگو کر لوں کہ جو لوگ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اٹس نتھنگ پریکٹیکل اور ہمیں پریکٹیکل باتیں کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم کیونکہ ہمارا جو بنیاد اسلام ہے تو ہم رسول پاک سے ہی علم جو ہے لیتے ہیں اور انہی سے توسل کرتے اور اہل بیت علیہ السلام سے۔ تو یہاں پر نظر بد کا جو تصور ہے، آیہ مبارکہ ہم نے پیش کی تھی سورہ قلم کی، کہ جہاں پر اس آیہ کے شان نزول کے بارے میں کہتے ہیں کہ مشرکین نے نظر بد کے حامل کسی شخص کو ڈھونڈا تاکہ وہ پیغمبر اکرم کو نظر لگائے، لیکن جب اس شخص نے نظر بد لگانے کا ارادہ کیا تو جبریل امی آیات لے کر نازل ہوئے اور ان کے ذریعے پیغمبر خدا کو نظر بد سے محفوظ رکھا۔ البتہ دوسرے مفسرین نے نظر بد کا معنی میں نہیں لیا، لیکن یہ ضرور دیکھا گیا کہ دشمن سے بچنے کے لیے اور اس انسان کے حربے سے بچنے کے لیے خود اللہ نے پیغمبر کے لیے بھی آیہ مبارکہ بھیجی۔ خود حسنین کے بیمار ہونے پر اور نظر لگنے پر رسول پاک نے اپنے ہاتھوں سے حسنین کے لیے تعویذ لکھا۔ خود اسماء بنت امیس نے نظر بد کی شکایت جب رسول پاک سے کی تو رسول اللہ نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں، یہ لگتا ہے، اور اس کے لیے علاج یہ ہے کہ اللہ پاک نے کلام پاک میں جو آیات رکھی ان آیات کو تلاوت کی۔ ورنہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں آپ کے ساتھ ہی کہ تعویذ کا ورڈ یوز کیا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہے بدعت ہے اور شرک ہے۔ تعویذ یہاں پہ کلام قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، تعویذ میں کچھ اور لکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ آپ عام سینس میں اس کو رقیہ جو کہتے کیونکہ چیزیں پازیٹیو اور نیگیٹو قرآن پاک کی آیات کا لکھا جانا، تو جو قرآن پاک کی آیات کا لکھا جانا اٹ کین بی کالڈ ایز تعویذ، رقیہ، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اٹ از نون امنگ دا مومنین ایز حرز۔ الحمدللہ وی آر بلیسڈ ٹو ہیو حرز جناب زہرا، حرز جناب امام جواد علیہ السلام اینڈ حرز مولا رضا علیہ السلام۔ جب کبھی زیارات کے سفر پہ آپ جائیں تو یہ فرزندان رسول پاک ہیں اور اہل بیت ہیں آل اطہار پیغمبر خدا کی، کہ جنہیں اللہ نے علم کے خزانوں سے نوازا، کہ جن سے دنیا آج بھی استفادہ حاصل کر رہی ہے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی۔ تو جو حرز جناب سیدہ ہے مصیبتوں سے امان دیتا ہے۔ خود جو امام جواد علیہ السلام کا حرز ہے یہ ماشاءاللہ ہمارے ہر مکتب کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ہو، کیونکہ امام جواد کا حرز آپ کو آفات سے محفوظ رکھتے ہیں، جان کی حفاظت کے لیے خاص طور پہ۔ امام رضا علیہ السلام سے منسوب حرز ہے، اسی طرح ہمارے 12 اماموں سے مختلف حرز ہم تک پہنچے، تو یہ ایک پروٹیکشن حرز کی فارم میں بھی ہوتی ہے، والیٹس میں بھی رکھا جاتا ہے کہ رزق میں برکت اور نظر نہ لگے۔ تو ہم نے الحمدللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا نظر بد کے تمام تر طریقے، آیہ مبارکہ، اور ایسے جانوروں کے بارے میں شیئر کیا کہ جو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کی وجہ سے اتنے بابرکت ہو جاتے ہیں کہ اللہ ان کے گھر میں موجودگی کی وجہ سے موت تک کو ٹال دیتا ہے، جو کہ ہے بکرے رکھ لیں، بکری کا بچہ ہے، مرغ ہے جو کہ اذان کی شناخت رکھتا ہے، خاص طور پر کبوتر کہ جو مقامات مقدسہ کی زیارات مکہ و مدینہ و کربلا میں کاظمین میں آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ وہ ان ہستیوں کا مقام پہچانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے خاص و خاص جو کنکلیوڈ کر رہے ہیں یہاں پر کہ عقیقہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ صدقہ یہ ہے کہ اللہ سے تجارت کرو، کوئی شخص آپ کی کام نہیں آتا، روز محشر آپ کا دیا ہوا صدقہ، چیریٹی یہ کام آتا ہے۔ عقیقہ زندگی میں ایک بار مسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے نہیں کرایا، آپ کے بچوں پر آفات آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا بچے جوان بھی ہو جاتے ہیں لیکن ماں باپ ہر خرچ کرتے ہیں، ہر طرح کا خرچہ کرتے ہیں، ایکسپینسز کرتے ہیں، لیکن ان کا عقیقہ ڈیلے کرتے ہیں۔ لیکن ہے نا، میں ایک کوسچن یہ بھی کلیئر کریں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ عقیقہ کیا کچھ پیرنٹس کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ کیا بچہ جب چھوٹا تھا تبھی کرنا ضروری تھا یا عمر کے کسی بھی حصے میں کیا جا سکتا ہے؟ عقیقہ بہت اہم، بہت امپورٹنٹ کوسچن، تھینک یو کہ آپ نے اس کو پوچھا۔
کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا وقت نکل یہ گیا، شادی ہو گئی ہے کہ شادی سے پہلے کر سکتے ہیں. بالکل، کہ بچپنے میں کرنا تھا، پیدائش کے 7ویں دن کرنا تھا. نہیں، عقیقہ زندگی میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ آپ فوری طور پہ کریں، جتنا جلدی کریں اتنا اچھا ہے. اگر اس وقت آپ کی ہمت یا استطاعت نہیں ہے، اگر پیسے موجود نہیں ہیں، جو بھی فائنینشیل ایشوز نہیں ہے، آپ کو نالج ہے تو آپ بعد میں کریں. جن کو نالج نہیں ہے انشاءاللہ ان تک یہ ویڈیو پہنچا دیں تاکہ وہ جلد از جلد عقیقہ کریں. اگر آپ میں فائنینشیل ریسورسز اویلیبل نہیں تھی، آپ نہیں خرچ اٹھا سکتے تھے زندگی کے کسی بھی حصے میں، میرڈ ان میرڈ ہیں، بچوں والے ہیں آپ کا عقیقہ کسی بھی ٹائم انجام دیا جا سکتا ہے. اور دوسرا مسکنسیپشن یہ دور کر دیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک بار ہو، ایک بار ضروری حفاظت کے لیے. اس کے علاوہ کبھی بھی آپ چاہتے کہ اللہ سے اپنی زندگی اور صحت اور سلامتی کی انشورنس لے لیں، اپنے اور اپنے اہل خانہ رشتہ داروں کی جانب سے سال میں ایک مرتبہ، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، سال میں ایک مرتبہ ایک جانور کو ذبح کریں اور اس کے گوشت کو مساکین میں تقسیم کر دیں. انشاءاللہ یہ نظر بد، یہ مصائب، یہ بیماری، یہ آفات اور حسد، ان سب چیزوں سے امان دلاتا ہے. تو مجھے روز کو اجازت دیجیے. آئی ہوپ یو آر لائکنگ آل دا ویڈیوز. ماشاء اللہ ہم کمنٹس ریسیو کر رہے ہیں آپ کی جانب سے، دعائیں چہل کلید کے حوالے سے آپ کے بڑے رسپانس اچھا آیا، اور ہم اپنے کمنٹس کو دیکھتے ہیں، رسپونڈ بیک بھی کرتے ہیں. اگر 1-2 دن رپلائی لیٹ ہو جائے تو پلیز ڈو ناٹ مائنڈ دیٹ. جب بھی ہم دیکھتے ہیں ہم رسپونڈ کرتے ہیں. ان دعاؤں یا وظائف کے حوالے سے آپ کو یہ ریٹرن میں چاہیے، یا آپ چاہتے ہیں اس کو ہمارے یوٹیوب کمیونٹی سیکشن میں پوسٹ کر دیں، یا کوئی بات واضح نہیں ہے، یو آر موسٹ ویلکم. آسک می، آسک عروج، آپ ہمیں کمنٹ میں لکھیں اور ہم آپ کو ایز ارلی ایز پاسبل آنسر دیں گے. لائک، سبسکرائب، شیئر کیجئے، دیگر مومنین کو بھی ان جو ہے چیزوں سے استفادہ حاصل کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں. اور اگر ابھی تک بھی پریس نہیں کیا تو بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ جیسے ہی ویڈیو آئے آپ کو مل سکے گی. تو مجھے روز کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں شامل حال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ ہی کی مدد کے لیے ہم مزید امپورٹنٹ ویڈیوز لے کر آئیں گے، جو آپ کو thousands of books میں تو نہیں ملیں گی، because we study and then we bring the valuable content which can help you to make progress in your life and to protect you against the evil eyes. اللہ حافظ.